پھر یہ خود دنیا میں بہت بڑا بادشاہ بنا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہ آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر ان کو کھانے والا کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس لیے اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ اپنے مشکیزے میں رکھ لیا اور کچھ نوش فرما لیا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو مشک میں بھر کر اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انسان کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا۔ یہ قدرت الہی ہے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور رونق عطا فرمائی، رونق بخشی اور اس کو آباد کیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس ہو چکا تھا، آپ کو وفات پائے ہوئے 100 سال گزر چکا تھا، تو حضرت عزیر علیہ السلام وفات کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ گدھا گل سڑ کر مٹی بن چکا ہے، اس کی سفید گلی سڑی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل ہی خراب نہیں ہوا، جیسا رکھا تھا ویسا ہی برآمد ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال ہی کالے ہیں، اور آپ کی عمر وہی 40 برس کی اب بھی ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑ گئے اور سوچ ہی رہے تھے کہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے عرض کی اور خیال کر کے کہ میں صبح کے وقت سویا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، یعنی میں دن کا کچھ حصہ سویا ہوں،
یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس تک سوتے رہے ہو۔ اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، ان کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر اور ان پر گوشت پوست چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت آ گئی اور وہ جڑ گئیں اور اس پر گوشت پوست چڑھ گیا، اور اس کا ڈھانچہ بننے کے بعد جب اس کے اوپر گوشت پوست آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے زندہ فرما دیا، اور یہ گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے آواز بلند کر کے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میں یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قدرت والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا، آپ نے کسی کو نہ پہچانا، یعنی آپ لوگوں کے لیے، لوگ آپ کے لیے اجنبی تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس علاقے میں جا کر جہاں پر آپ کا مکان تھا، آپ کا گھر تھا، وہاں پر جا کر لوگوں کو دیکھا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بڑھیا اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اسے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا